اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے اجوا کھجور، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اجوا کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ اجوا کھجور مدینہ منورہ کی نایاب ترین اور اعلیٰ ترین قسم ہے۔ یہ اپنے گہرے سیاہ رنگ، قدرے چکور ساخت اور بہترین ذائقے کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ احادیث نبوی میں اس کے بے شمار طبی اور روحانی فوائد ہیں۔ اجوا کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ حضرت بلال ایک حبشی تھے۔ آپ کی رنگت سیاہ تھی، ناک موٹی تھی اور آنکھیں چھوٹی تھیں۔ رنگت سیاہ، چلتے تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی، بولتے تو زبان میں لکنت تھی۔ غلام نسلدار نسل آ رہے تھے۔ حضرت بلال ایک باغ سے کھجوریں چننے میں مصروف تھے۔ ان کھجوروں کا رنگ گہرا کالا، سائز چھوٹا تھا اور ذائقے میں بھی دوسری کھجوروں سے مختلف تھی، اور اس باغ کا سیزن کے لحاظ سے آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں فروخت کرنے گئے تاکہ فروخت کر کے کچھ پیسے جمع کر سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا خریدار نہ تھا۔ تو اسی اثنا میں ایک آواز آئی، ہے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ حضرت بلال کو بہت ہی پریشانی ہوئی، ان کے دل کو ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے۔ سیدنا بلال کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس ہستی کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، غریبوں کے غمخسار ہیں، جس نے مسکینوں کو عزت دی، جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جولی کھول کر سب ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ رحمت العالمین نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ سطر امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، جو اسے کھا لے اس سے جادو سے شفا مل جائے گی۔ پھر منظر بدل گیا۔ حضرت بلال کے پاس کھجوروں کا کوئی خریدار نہ تھا۔ آپ پریشان بیٹھے تھے، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ حضرت بلال کی منتیں کرتے تھے اور پیچھے بھاگتے تھے کہ ہمیں اجوا کھجور دے دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے کی شفا ہے۔ زہر جو اس کو کھائے گا اس پر زہر جو ہے اثر نہیں کرے گا، ختم ہو جائے گا زہر۔ اس میں آنکھوں کی شفا ہے۔ وٹامن بی اور دیگر غذائی اجزاء جو ہیں وہ یادداشت اور دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اجوا کھجور کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں، اور میرا چینل یوٹیوب پر میرا چینل جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور مجھے بھی، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔